اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جس رب نے زندگی جیسی انمول نعمت عطا کی ہو، قسم قسم کے رزق عطا کیے ہوں، رشد و ہدایت کے لیے قرآن عظیم جیسی شاندار کتاب عطا کی ہو، اور عظیم المرتبت ہادی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر فرمائے ہوں، وہ قوم کس قدر ناشکری ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کہ کوئی نصیحت قبول کرنے والا نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ پیارے عزیزوں، قرآن عظیم میں ہے، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا۔ کامل مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات میں ہی نہیں جیتا ہے، اپنے ہی مفادات کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، بلکہ ایک جانب وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کی خیر خواہی بھی کرتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنی تنہائیوں کو داغدار کرتے ہیں اور دروازے کے قریب آہٹ سے تو ڈرتے ہیں، مگر ارض و سما کے نگہبان سے نہیں ڈرتے، جبکہ وہ مولا ہر دل کے اندر موجود ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا۔ عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ ہماری زبوں حالی اور پسماندگی کی، کاش ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتے اور ہم جان لیتے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ذات ہے جو آپ کو ہمیشہ اندھیرے اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں، کتنی ہی نافرمانیاں کر لیں، ایک ندامت اور شرمندگی کا آنسو ہمارے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ کرم بین و لطف خدا وندگار، گناہ بندہ کر دست او شرمسار۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے مولا رب العزت کو ندامت ہوتی ہے اور وہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے عزیزوں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ ذات کہ جس کو آپ ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہی ذات آپ کو ہر کھائی، ہر کنویں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ اس لیے لوٹ آئیے اس مالک ارض و سما کی طرف، اس سے پہلے کہ آپ لوٹائے نہ آئیں، اور خلوص دل سے کہہ اٹھیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے۔
پیارے عزیزوں، ہم نہیں جانتے کہ جنت میں کس خالص نیکی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں، کس آنسو کے ساتھ، کس مسکراہٹ کے ساتھ، ایک مہربان لفظ کے ساتھ، باہم خلوص و محبت کے ساتھ، کسی آیت کی تلاوت کے ساتھ، کسی تسبیح یا پاکیزہ اور خیرخواہ دل کے ساتھ۔ حق یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، نہ معلوم کون سی نیکی بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے اور ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کا انجام دیکھ لے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری عملی اور اعتقادی زندگی کو درست فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔